امریکہ کے کیلیفورنیا राज्य کا ایک بہت بڑے چرچ کا پادری جس کا نام ہلیریون ہیگی، جس نے عیسائی دنیا میں، کرسچن دنیا میں جس کا نام بہت تعظیم کے ساتھ لیا جاتا تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ دنیا کی بڑی یونیورسٹی سے اس نے جو ہے جو جدید تعلیم ہے ایجوکیشن میں اس نے کیا، ساتھ میں جو ہے پھر وہ مسیحی تعلیمات پر عبور کرنے کے بعد روس سے ہوتا ہوا امریکہ پہنچا، اور امریکہ کے ایک بہت بڑے چرچ کا پادری دنیا بھر میں کہیں بھی مسیحی دنیا میں، کرسچن دنیا میں کوئی کانفرنس ہوتی مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، یہ پادری جو ہے وہاں پر گیسٹ مہمان کے طور پر، یہ گیسٹ چیف گیسٹ کے طور پر اس کو بلایا جاتا تھا، مہمان خصوصی کے طور پر اس کو بلایا جاتا تھا، لوگ اس کی باتوں کو سنتے تھے توجہ کے ساتھ، دنیا اس سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اچانک ایک دن ہوتا ہے کہ یہ اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے، یہ اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں اب اپنے اصلی وطن کی طرف ایمان لانے کا وہ جو پورا سفر تھا اس سفر کا وہ تذکرہ کرتا ہے، اور آخر میں کہتا ہے مجھے یہ نہ کہا جائے کہ میں نے دھرم بدلا ہے، مذہب بدلا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں گمراہیوں کے دلدل سے نکل کر واپس اپنے اصلی وطن میں آ گیا ہوں۔ جو بھارت میں کہتے ہیں نا لچے لفنگے ٹائپ کے، گھر واپسی کرو، گھر واپسی کرو، گھر واپسی کرو، ان ظالموں سے کہو اصلی گھر تمہارا وہی ہے جو تمہارے باپ کا تھا، اصلی وطن تمہارا وہی ہے جو تمہارے باپ آدم کا تھا، ہم آدم کی اولاد اپنے باپ کے وطن میں ہے، اپنے باپ کے گھر میں ہے، گھر واپسی تو تمہاری ہونی چاہیے ظالموں، گھر واپسی تو تمہاری ہونی چاہیے، اور جسے اللہ توفیق دیتا ہے اس کی واپسی ہو جاتی ہے۔ ابھی ایک یوٹیوبر نے جو ہے اسلام قبول کیا ہے، ایک لڑکے نے، نوجوان نے اسلام قبول کیا بھارت میں، اور ساتھ میں ایک لڑکی نے بھی، یوٹیوبر نے، وہ ریسرچ جو لوگ کرتے ہیں نا دھیرے دھیرے مذہب کے بارے میں، تو حقیقت کی روشنی جو ہے ان پر کھل جاتی ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کے دریچوں کو کھول کر ایمان کا نور داخل فرما دیتا ہے۔ تو ہلیریون ہیگی کہتا ہے اپنے سفر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ الگ الگ مذاہب پر میں ریسرچ کر رہا تھا، الگ الگ مذاہب کے جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، قوانین ہیں، جو شریعتیں ہیں، اس کو پڑھ رہا تھا، تو اسلام کے بارے میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اسلام کے بارے میں جب پڑھنا شروع کیا تو کہتا ہے آج سے، ابھی مہینہ بھر پہلے وہ اسلام غالباً قبول کیا اس نے، یا کچھ عرصہ قبل جو ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جب اسلام کے بارے میں نے پڑھنا شروع کیا اور اسلام کی مقدس کتاب قرآن کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو کہتا ہے وہاں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں پڑھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں پڑھی، تو کہتا میں دل سے اسلام قبول کر چکا تھا۔ دل سے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی 15 سے 20 سال تک وہ اپنے آپ کو بھی اور عیسائیت کو بھی دھوکہ دیتا رہا، عیسائیت کا پرچار کرتا رہا، لیکن ایک وقت آیا اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہلیریون اب جو ہے اس منافقت سے باہر نکلو، یا تو ادھر کے ہو جاؤ یا ادھر کے ہو جاؤ، یہ دھوکہ اپنے آپ کو دینا بند کرو، دل اسلام قبول کر چکا ہے، اب زبان سے اعلان کر دو۔ اور اب وہ زبان سے اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے قرآن کی جس آیت کو پڑھ کر میں نے اسلام قبول کیا وہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 اور 73۔ درود پاک پڑھیں۔ پھر درود پاک پڑھیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ دیکھیے کنز الایمان میرے ہاتھ میں ہے، کنز الایمان کا صفحہ نمبر 310، رکوع 12، سورہ اعراف کی آیت نمبر 172۔ یہ دیکھو، یہ ادھر صفحہ نمبر 310، یہ یہاں رکوع 9 ختم ہو رہا ہے، نہیں رکوع 11 ختم ہو رہا ہے، رکوع 12 کی شروعات ہے یہاں پر، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 اور 73۔
आयत क्या है वो भी सुनो। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। तर्जुमा सुनो। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाने के बाद आपकी पुश्त से क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम इंसानों की रूहों को जमा किया और आलम बाला में यह जलसा लगा था। अल्लाह ने हजरत आदम की पूरी औलाद को हमको भी जमा किया था और जो हमारे बाद आएंगे अभी आए नहीं आएंगे क़यामत तक सबको जमा किया अल्लाह तबारक व तआला ने। और सबको जमा करने के बाद रब तबारक व तआला ने रूहों से खिताब किया था। क्या खिताब था? अलस्तु बिरब्बिकुम, बोलो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? ओ 36 कोटि के मानने वालों और ईसा व उज़ैर को खुदा का बेटा कहने वालों, रब ने तुम्हारे से भी, तुम्हारे बाप दादाओं से भी, तुम्हारी औलादों से भी पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तमाम की रूहें पुकार उठी थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पूरी औलाद में और सबसे पहले जवाब हमारे आका ने दिया था। जैसे ही रब ने सवाल किया बोलो मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो तमाम रूहें पुकार उठी और सबसे पहले जवाब हमारे आका ने दिया था कालू बला, बेशक ऐ करीम तू ही हमारा रब है। उसके बाद क्या हुआ? ये इसलिए किया अल्लाह तबारक व तआला ने कि क़यामत के दिन किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि हमको बताया नहीं गया था। हाँ, किसी को मौका ना मिले कि हमको बताया नहीं गया था, हमको हकीकत का सच्चाई का इल्म नहीं था। ये रब फरमा रहा है कुरान की आयत में, ये इसलिए किया हमने और जो बाद में आने वाले हैं वो ये ना कह सकें कि चूंकि हमारे बाप दादा मुशरिक थे लिहाजा हम उनके घरों में हुए, हमने भी शिरक किया। ये कहने का भी जो है उनको मौका या बहाना जो है नहीं दिया जाएगा। तो ये कहता है हिलेरियन हैगी कुरान की सूरत आराफ की आयत नंबर 172 को पढ़कर और 173 को पढ़कर क्या हिलेरियन रूह तेरी भी जो है उस दिन बुलाई गई थी, जवाब तेरी रूह ने भी दिया था। लिहाजा अब वक्त आ चुका है कि झूठ के दलदल से निकलकर इस्लाम की सच्चाई की तरफ आया जाए और वो इस्लाम कबूल करता है। पूरी मसीही दुनिया में जो है हड़कंप मचा हुआ है। ये कैसे हो गया? उसके जो करोड़ों मानने वाले हैं ना, वो उसके लिए हिदायत की दुआएं कर रहे हैं। उसकी हिदायत, इधर देखो आप, उसके लिए हिदायत की दुआएं कर रहे हैं कि ये गुमराह हो गया, इसको अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि हिदायत अता कर दे। ईसाई दुनिया जो है परेशान है कि 20 साल तक जो अकीदा तस्लीस का पैरोकार रहा, खुदा को भी खुदा कहा, मरियम को भी खुदा कहा, ईसा को भी खुदा कहा, प्रचार करता रहा ईसाई दुनिया का, वो कैसे जो है एक दिन मुसलमान हो जाता है, इस्लाम कबूल कर लेता है। अल्लाह अल्लाह। तो दोस्तों ये है कुरान, ये है कुरान का एजाज, ये है कुरान का मौजूज़ा। इंसानी तखलीक के जो मराहिल हैं, हम अगर साइंस की बात करें तो कोई ये ना कहे कि साइंस जो है वो सच्चा है, नहीं, बल्कि कुरान सच्चा है। साइंस जो है मिटने वाली चीज है, कुरान फानी नहीं है, बाकी है, अल्लाह का कलाम है, बाकी रहने वाला है। लेकिन जो बातें कुरान जो है 14 सदियों पहले बता चुका, साइंस आज जो है कुरान की तालीमात के सामने खुदा की कसम खा कर कह रहा हूं, दुनिया ईसाइयत के, यहूदियत के बड़े बड़े, जर्मनी और फ्रांस जैसे, अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े ममालिक के जो बड़े बड़े साइंसदान है ना, वो कुरान की आयतों पर तहकीक कर रहे हैं। हाँ, कुरान की आयतों पर तहकीक। और कुरान ने आज से सदियों पहले जो इंसानी तख्लीक के मराहिल को बयान किया, सम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़ना अलक़ता मुद्ग़तन फ़ख़लक़ना मुद्ग़ता इज़ामन फ़कस्सवना इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह अपनी हम्द बयान करते हुए फरमाता है, लाओ अगर कोई बेहतर जो है बनाने वाला या पैदा करने वाला हो,
آج جو ہے سائنس سرنڈر کر چکا ہے اسلام کی تعلیمات کے سامنے. آئنسٹائن جیسے لوگ جو ہے قرآن کی یہ آیت وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو چیلنج ہے تمہارے لیے، لاؤ اس کی طرح ایک آیت بنا کر لاؤ، لاؤ ایک آیت بنا کر. اور رب چیلنج کرتا ہے کہ اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو. ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا، نہیں کر پاؤ گے، یہ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے نہیں کر پاؤ گے. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نہیں کر پاؤ گے تو ڈرو اس آگ سے جس میں انسانوں اور پتھروں کو ڈالا جائے گا. اور ہماری خوش نصیبی ہے ایسے ایک نہیں انگنت واقعات. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.